آج میں نے ایک قطار میں چیونٹیوں کو دیکھا۔ کچھ آ رہی تھیں، کچھ جا رہی تھیں اور کچھ آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ٹکرا کر رکی نہیں اور نہ ہی اس کو ساتھ والی چیونٹیوں نے رکنے دیا، کیونکہ وہ ان دوسروں کو دیکھ رہی تھی جو تھکی نہیں۔ وہیں میرا دھیان اپنے ارد گرد کے لوگوں پر گیا، تو چلتے تو اپنے پاؤں سے ہیں مگر جوتا رستے کے مطابق پہنتے ہیں، جو کپڑے تو اپنے پہنتے ہیں مگر ان کپڑوں کا انداز معاشرے کی پسند اور سوسائٹی ٹرینڈ پر منحصر ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر تو ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک قول جو کبھی نہ کبھی سبھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کسی کو مت دیکھو، صرف خود کو سدھارو۔ لائک جج نوبڈی، جسٹ امپروو یور سیلف۔ اس کا اصل مطلب تو لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے سے رکنا تھا، لیکن ہم نے اسے ہر دھرمی کی دلیل بنا کر اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا ہے۔ ان چیونٹیوں کی طرح ہم بھی کئی معاملات میں ایسے گرتے ہیں کہ کسی کی مثال، کسی کی تسلی کے بغیر اٹھ ہی نہیں پاتے۔ زندگی کے کئی موڑ پر ہمیشہ تھک کر ہی نہیں، کئی بار دلی خواہش سے بھی بیٹھ کر اپنے پسندیدہ رشتے کے آنے اور ہمارے ساتھ چل پڑنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتظار موت سے زیادہ شدید ہے۔ کئی لوگوں سے آس لگاتے ہیں، کئی رشتوں سے امید بندھاتے ہیں، اور یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ سب کر کے زندگی کا لطف اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی زندگی یہی سب کرے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ بالکل اسی طرح دعاؤں میں کچھ چیزوں سے تب تک ہم پناہ نہیں مانگتے جب تک ان چیزوں کا برا اثر نہ دیکھ لیں۔ کسی کی اولاد کو بگڑتا دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کے بگڑنے سے پناہ مانگتے ہیں ہم۔ کسی بھی ادب کے زوال کو دیکھتے ہیں تو اپنے اور اپنی نسلوں کے بے ادب ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم انسان تو اپنے پیاروں کو دفنانے کا طریقہ بھی نہ جانتے، اگر کوے کو یہ کرتے ہوئے دیکھ نہ لیتے۔ ہم تو جوتے بھی وہاں اتارتے ہیں جہاں ہم سے پہلے لوگوں نے اپنے جوتے اتارے ہوتے ہیں۔ ہم تب تک اپنی کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں جب تک کہ اس کو ظاہر کرنے کا نقصان نہ دیکھ لیں، چاہے وہ راز ہی کیوں نہ ہو۔ ہم تو محتاط بھی تب بنتے ہیں جب بے احتیاطی کی رگڑیں کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم ایسے جملے ہی کیوں کہیں کہ کسی کو مت دیکھو، صرف خود کو سدھارو، جن کے فائدے سے قبل ان کا نقصان سہنا پڑتا ہے۔ مان لو نا، ہم انسان ایک دوسرے کی کڑی ہیں، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو بار ربط شے تخلیق پاتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سیکھتے اور عبرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھیں تو اچھے انسان بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، سب کو دیکھو تاکہ خود کو سدھار سکو۔ یس، جج ایوری بڈی ٹو امپروو یور سیلف۔